میاں نواز شریف کو تو کیا حوالے کر رہا تھا، انہوں نے اس کے حوالے سے انفارمیشن بھی حوالے کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اہم ایشوز کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے اہم ایشو جو اس وقت چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا مریم نواز شریف آج گرفتار ہو جائیں گی؟ آج ان کی پیشی ہے اور کیوں گرفتار نہیں ہوں گی، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں مریم نواز شریف کی جو پیشی ہے۔ آج پیشی تو کیا ہے، نیب نے درخواست دی ہے کہ جناب ان کو ان کی جو آپ نے بیل دی ہوئی ہے اس کو خارج کیا جائے۔ کیونکہ یہ کوآپریشن نہیں کر رہی، کوآپریٹ نہیں کر رہی نیب کے ساتھ۔ ایک دفعہ آئی تھی، بدمعاشی کر کے چلی گئیں واپس، اس کے بعد جو ہے مختلف ہیلے بہانوں سے ٹال مٹول کر رہی ہیں اور نیب کے ساتھ کوآپریشن نہیں کر رہی۔ لیکن جو سب سے زیادہ زور دیا گیا کہ یہ ریاستی اداروں کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں، ملک دشمن عناصر کے ساتھ مل کے ان کے ایجنڈے کو پھیلا رہی ہیں اور اس طرح کی کافی ساری چیزیں کی ہیں۔ میرے خیال سے اگر ایک کرپشن کا کیس ہے، اس کرپشن کے کیس کے اندر ان تمام چیزوں کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی۔ اب کہا یہ جا رہا ہے، کہا کیا جا رہا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی ان کی یہ گرفتار نہیں ہوں گی، ان کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ لیکن میں نے سب سے پہلے دیکھا کہ میں نے کہا کون ہے جج، کون ہے، یہ بہت اہم ہوتا ہے کیونکہ ہر جج کے اپنے اپنے نظریات ہوتے ہیں۔ آج آپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو میاں محمد نواز شریف کے کیسز دیں تو وہ ان کو تمام کیسز کے اندر بے قصور ثابت کر دیں گے، ان کو بری کر دیں گے۔ یہ ایک جو جج کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے۔ بہرحال میں کوئی کسی بھی قسم کا کوئی الزام نہیں لگا رہا کسی بھی جج کی امپارشیلٹی پہ۔ تو میں نے جب دیکھا تو وہ اس کے اندر جسٹس محمد سرفراز ڈوگر صاحب تھے، بڑے قابل جج ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ اس سے پہلے ان کے جو فیصلے آئے ہیں وہ کس طرح کے فیصلے ہو سکتے ہیں۔ ان میں ایک فیصلہ تو یہ تھا کہ میاں محمد نواز شریف کا جو جیل کے اندر مشقتی تھا اس کو میاں نواز شریف نے اپنے لائرز کے تھرو کھلوا کے اس کو عمر قید کی سزا ہوئی تھی، اس کی سزا جو ہے وہ اس کا کیس عدالت میں گئے اور وہ اس کے بعد اس کی بیل ہو گئی۔ وہ میرٹ کے اوپر بیل تھی یا نہیں تھی وہ تو ظاہر سی بات ہے، عدالت کو بہتر طریقے سے پتہ ہے۔ اس کے بعد حمزہ شہباز شریف کو بیل ملی تو اس وقت بھی جناب جسٹس محمد سرفراز ڈوگر صاحب تھے، مشقتی کی دفعہ بھی جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب تھے۔ کیپٹن صفدر کو نیب کے اثاثوں کے حوالے سے بیل ملی، اس وقت بھی جناب جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب تھے۔ رانا ثناء اللہ کو اپنے ایسٹس کے حوالے سے جو ملی ہے، ایسٹ بیونڈ مینز کے حوالے سے ابھی 4-5 دن پہلے بیل ملی ہے، اس وقت بھی جسٹس جو ہے نا سرفراز ڈوگر صاحب تھے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ سارے کے سارے نون لیگ کے جو کیسز ہیں وہ ڈوگر صاحب کے پاس کیوں جا رہے ہیں اور ریلیف بھی مل رہا ہے۔ بہرحال یہ ایک کچھ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن ابھی خیال یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مریم نواز شریف جو ہے وہ مارچ سے پہلے گرفتار نہیں ہوگی، یعنی لانگ مارچ سے پہلے، اس کے بعد ہی گرفتار ہوں گی۔ وہ کنٹینر پہ بیٹھ کے سیر سپاٹا کر کے واپس آئیں گی تو شاید ان کے لیے کوئی مشکلات پیدا ہوں۔ کیونکہ اس کے اندر کچھ قانونی پیچیدگیاں ہیں۔ ابھی کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ان کی درخواست ہے نیب کی اس کی مینٹینیبلٹی کے اوپر پہلے بحث ہوگی، اس کے بعد پھر اصل میں تو کیس یہ ہے کہ جناب یہ کوآپریشن نہیں کر رہی۔ ابھی تو فرد جرم بھی عائد نہیں ہوئی، ابھی تو صرف یہ چل رہا ہے کہ یہ انویسٹیگیشن کے لیے ہم نے ان کو گرفتار کرنا ہے، اور یہ بیل پہ ہوتی ہے، جب اپنے گھر میں ہوتی ہیں تو یہ پراپر طریقے سے کوآپریشن نہیں کرتی۔ تو میرے خیال سے اس حوالے سے ابھی مریم نواز کی گرفتاری کے کوئی چانسز نہیں ہے۔ لندن سے جناب جواب آیا اور وہ جواب یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف کے حوالے سے کوشش یہ کی گئی تھی کہ ان کی جو ان کے امیگریشن کی جو انفارمیشن ہے اس کے حوالے سے، جو ان کا امیگریشن کا سٹیٹس ہے، کوئی انفارمیشن حاصل کی جائے کہ ان کو کتنے عرصے کا ویزا ملا ہے، ان کا پاسپورٹ کینسل ہو رہا ہے تو وہ کون کرے گا، کیسے کرے گا، کس طریقے سے وہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے۔ تو یو کے کا ایک ایم پی تھا، اس کو پاکستانی وہاں پہ جو ان کی کانسٹیٹوئنسی میں رہتا تھا اس نے اپروچ کیا، اس نے کہا جی ہمیں یہ انفارمیشن لے کے دیں۔ اس نے جب ہوم ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کیا تو ہوم ڈپارٹمنٹ نے پہلی دفعہ باقاعدہ طور پہ کہا ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی بھی انفارمیشن جاری نہیں کرے گا، اور یہ جو امیگریشن سٹیٹس ہے جو ان کا، کیوں
کیونکہ جو ان کا ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ ہے 2018 وہ اس چیز کی کسی بھی صورت اجازت نہیں دیتا۔ اس سے پہلے جو فورن آفس تھا ان کا کامن ویلتھ کا جو ایک ہے ادارہ، وہ ڈیولپمنٹ آفس تھا ایک، ان سب نے کہہ دیا تھا کہ کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا، نو ایکشن ول بی ٹیکن اگینسٹ نواز شریف آن دا بیسس آف FIRs رجسٹرڈ اگینسٹ ہم ان پاکستان۔ وہی کہ جی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ ان کو بنایا جا سکتا ہے، اس لیے ان کے خلاف کسی بھی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا۔ اور دوسروں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جناب ہماری پاکستان کے ساتھ کوئی بھی ایکسٹراڈیشن ٹریٹی نہیں ہے، اور اگر ایکسٹراڈیشن ٹریٹی ہوتی تو پھر ہم UK کے قوانین کے مطابق اس کے اوپر عمل کرتے۔ یہ صورتحال ہے، اور بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف کو تو کیا حوالے کر رہا تھا، انہوں نے اس کے حوالے سے انفارمیشن بھی حوالے کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ ہے ساری صورتحال میاں نواز شریف کو جو واپس لانے کے حوالے سے دعوے کیے جا رہے تھے، اور اس حوالے سے انشاءاللہ جو بھی لیٹسٹ انفارمیشن آئے گی ہم آپ کو اس سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اگر آپ مناسب سمجھے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس ضرور کیجیے گا، لائک ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم جو باتیں کر رہے ہیں وہ آپ کو پسند آ بھی رہی ہیں یا نہیں، یا ہمیں کس طرح کا کنٹینٹ جنریٹ کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اجازت تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔